أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بما نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. یہ حدیث طبرانی کی ہے اور اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ کان فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا جو مؤمنین کو تکلیف دیتا تھا، مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا. بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول آیا ہے. رئیس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا، وہ مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اور تکلیف دیتا تھا. فقال بعضهم، تو کسی مسلمان نے کہا قوموا بنا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، ہم اس منافق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں اس منافق کے شر سے بچنے کے لیے. تو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جائے. کیا معنی اس حدیث کا؟ یعنی صحابہ کی طلب کیا تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور آپ سے استغاثہ کریں، یعنی آپ سے مدد طلب کریں. اور یہ وہ معاملہ جس پر نبی علیہ السلام مدد کرنے پر قادر ہیں. آپ اس کو بلا لیں، اس منافق کو، اس کو تہدید کریں، ڈانٹیں، ڈپٹیں، آپ کو اسے مارنے کا بھی اختیار ہے. آپ نبی بھی تھے اور مدینہ کے حاکم بھی تھے، تو آپ اس برائی کا ازالہ کر سکتے ہیں. اور صحابہ نے بھی اسی لیے یہ بات کہی کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی قدرت کے تحت ہے، یہ استغاثہ ہے، جائزہ ہے، درست ہے اور واقعی درست ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی صحابہ کو ادب سکھایا اور ان کی تربیت کی، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑا کہ مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جائے. تو ویسے لفظ استغاثہ جس کا معنی طلب غوث، طلب مدد، تو لفظ استغاثہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. عام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں سے مدد طلب کر لیں، یا فلاں سے ہم جو ہے وہ اس مشکل کے حل کے لیے رائے طلب کر لیں، مشورہ لے لیں، اس کا تعاون لے لیں. یہ تعاون درست ہے اور یہ قدرت کے تحت ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو حسن ادب سے آگاہ کیا کہ استغاثہ مجھ سے نہ کیا جائے بلکہ استغاثہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے. تو بہرکیف ہم نے عرض کیا کہ استغاثہ کی 3 قسمیں. ایک استغاثہ جو فرض ہے ایسے امور میں جس میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے پر قادر ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس میں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا فرض ہے. اور ایسے امور میں غیر اللہ سے استغاثہ حرام ہے. لیکن بعض ایسے امور جس میں بندہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، آسانی اس کو فراہم کر سکتا ہے، ان امور میں اس سے کہا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ان امور میں بھی کسی بندے سے سوال نہ کیا جائے. جیسے کہ حدیث ابو ذر آپ نے سنی، اللہ کے پیارے پر نے فرمایا تھا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی لیے بعض حدیث میں ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو.
یہ افضل ترین انسان ہے جو اپنی دعا میں اور سوال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے. جی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.